نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے متعلق ہے، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور دینی مزاجوں کو ایک دوسرے میں سمو کر بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا ضابطۂ حیات بنایا اور انسانی زندگی کے خارجی اور باطنی دونوں پہلوؤں میں ایک توازن قائم کیا تاکہ مسلمانوں کی معاشی، سماجی اور مذہبی زندگی کامیاب رہے۔ مگر یہ صورتحال زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی اور خلافت راشدہ کے بعد یہ توازن بگڑتا چلا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور دین کی اہمیت اور اس کی تبلیغ سے بالکل ناواقف ہوتے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ انسانی زندگی کا وہ ڈھانچہ جس کی بنیاد سلطانی میں فقیری کے اصول پر رکھی گئی تھی، وہ بگڑتا چلا گیا، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شہنشاہیت کے دور میں بھی کچھ خدا پرستوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ علم فقہ، علم حدیث، تاریخ، جغرافیہ اور علم ادب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور درجہ کمال تک پہنچایا ہے۔ الغرض 5ویں صدی مسلمانوں کے لیے بہت نازک اور نامساد دور لے کر آئی۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ مسلمان احساس کمتری اور محرومی کے شکار تھے۔ دین کی تبلیغ اور اس کی اہمیت سے بالکل ناواقف ہو چکے تھے۔ دل بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ ایسے نامساد اور نازک دور میں اسلام کی وقار کو قائم رکھنے اور کرداروں کے چراغ کو آگے لے کر بڑھنے کا کام صوفیاء کرام نے کیا اور مسلمانوں کو پھر سے اسلام کی حکمت اور فلسفے کی باریکیوں سے آگاہ کیا۔ سالہ سال کی تاریکی کے بعد اسلام کی افق پر ایک ستارہ ابھرا۔ یہ قطب عالم غوث زماں پیران پیر دستگیر محی الدین عبد القادر کی ذات بابرکات تھی۔ آپ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 471 ہجری کو ملک ایران کے صوبہ تبرستان کے ضلع جیلان میں ہوئی۔ علاقہ جیلان کی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ والدین نے آپ کا نام عبد القادر رکھا۔ ابو محمد آپ کی کنیت اور آپ کا لقب محی الدین۔ اسلام کے وقار کو قائم رکھنے اور مسلمانوں کو کفر کی تاریکی سے بچانے کے لیے آپ نے جو کام کیے ہیں، عقیدت مندوں نے فرط عقیدت سے آپ کو کئی لقبوں سے نوازا ہے۔ قطب زماں، غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، سلطان الاولیاء وغیرہ وغیرہ۔ برصغیر کے مسلمانوں نے آپ کو سب سے پیارا لقب دیا ہے، بڑے پیر صاحب۔ اس لقب میں عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے اور اعتراف عظمت بھی ہے۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو تحصیل تعلیم میں آپ مصروف ہو گئے اور آپ نے ابھی چند کتابیں ہی ختم کیے تھے کہ والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔
والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم اور تربیت کا پورا خیال رکھا اور آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، اور آپ کی ذہین اور ذہانت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کم عمر میں ہی قرآن مجید کو ختم کر دیے تھے، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی ماں سے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ بغداد شریف اس زمانے میں اسلامی علم کا ایک عظیم مرکز ہوا کرتا تھا۔ آپ کی والدہ نے وہاں جانے کی اجازت دے دی، اور آپ جب وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ کی ماں نے آپ کو راستے کے خرچ کے لیے 40 دینار آپ کے کپڑے میں سی کر محفوظ کر دیے، اور آپ سے یہ نصیحت فرما دیے کہ بیٹا، راستے میں کبھی کسی سے جھوٹ مت بولنا اور ہمیشہ سچ کا سہارا لینا، کبھی کسی سے کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بات کرنا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو مانتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا۔ جب آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھتا ہے تو کچھ ڈاکوؤں نے آپ کے قافلہ پر حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا مال و اسباب پوری طرح سے لوٹ لیے۔ اور پھر آپ کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ بچہ، تم مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس واقعی 40 دینار ہے۔ اس ڈاکو نے آپ کو پکڑ کر سردار کے پاس لے جاتا ہے، اور جب سردار آپ سے پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس واقعی 40 دینار ہے، اور میری ماں نے 40 دینار کو کپڑے میں سی کر محفوظ کر دیے ہیں۔ جب ڈاکوؤں کا سردار آپ کی تلاشی لیتا ہے تو اسے وہ 40 دینار مل جاتا ہے۔ وہ ڈاکو آپ کی اس بات کو سن کر کافی آپ سے متاثر ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ تم یہ جانتے ہوئے کہ ہم لوگ ایک ڈاکو ہیں، پھر بھی تم نے مجھ سے سچ کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں چلتے وقت میری ماں نے مجھ سے ایک نصیحت فرما دیے تھے کہ بیٹا، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو میں اپنے ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی یہ بات سن کر ڈاکوؤں کا دل بھر آیا، اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ ایک نوعمر بچے اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا خیال کر رہا ہے، اور میں ایک عرصے سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس ڈاکو نے فوراً توبہ کی، اور جتنے مال و اسباب اس ڈاکو نے لوٹا تھا وہ تمام مال و اسباب اس نے قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلا اور مشہور واقعہ صوفیاء کرام کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے کہ عالم اپنے علم سے اصلاح نفس میں اتنی مدد نہیں کر سکتا جتنی کہ عمل سے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک مخدومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت الہی بحرمت راز و نیاز تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ،
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ رحیم الدین ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو فضل عبد العزیز یمنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو یوسف طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الحسن علی ہنکاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید مبارک مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بحرمت راج و نیاز محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ اہل طریقت نے آپ سے سوال کیا کہ ولی میں کتنی صفتیں کا ہونا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عیب پوشی کرے، رحم دلی کرے، شفقت کرے، رفاقت کرے، نیکی زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، برائیوں سے دور رہے، شرم و حیا رکھے، دوسروں کو کھانا کھلائے، علم اور شجاعت۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان صفتوں کو سیکھنے کا طریقہ بھی آپ نے فرمایا کہ عیب پوشی اور رحم دلی اللہ رب العزت سے سیکھے، اور شفقت اور رفاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، سچائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھے، نیکی کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سیکھے، شرم و حیا اور دوسروں کو کھانا کھلانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سیکھیں، اور علم، شجاعت اور ہمت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔